بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی اس بنائی ہوئی کائنات کے اندر بہت سے ایسے بادشاہ آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو بدلنے کی کوشش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر خود خدا بن بیٹھے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے۔ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ایسا بھی تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کی سلطنت عطا فرمائی۔ اس کے باوجود اس بادشاہ نے نہ صرف خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا بلکہ اس قدر نافرمان اور سرکش ہو گیا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارا اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو جنگ کرنے کے لیے کہنے لگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارنے والا بدبخت بادشاہ نمرود کون تھا، اور پھر جب اس نے اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارا تو اللہ تعالیٰ نے کس حقیر مخلوق کے ذریعے اس کے ساتھ جنگ کی اور اس بدبخت بادشاہ کو ہلاک کر دیا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی سلطنت عطا فرمائی تھی، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر۔ مسلمان بادشاہوں میں سے ایک کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہے اور دوسرے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز فرمایا تھا۔ اور کافر بادشاہوں میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا بادشاہ نمرود بابل کا حاکم تھا۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن قوس بن سام بن نوح تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو پورے روئے زمین کی سلطنت عطا فرمائی تھی اور اس بادشاہ نے پوری روئے زمین پر 400 سال تک حکومت کی۔ یہ ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا اور اس کے دور میں بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے اور نمرود کو اپنا خدا مانتے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس نمرودی دور میں بت پرستی اتنی عام تھی کہ تمام نمرودیوں نے اپنے خدا کے طور پر اپنے اپنے بت بنائے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ نمرود خود کو بھی خدا منواتا تھا اور لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا تھا۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ بت پرستی اور کفر و شرک کے اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرماتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو ہدایت کی طرف بلایا اور بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن یہ نمرودی قوم اپنی کفر و شرک کی وجہ سے باز نہ آئی اور بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودی قوم کے جھوٹے بادشاہوں کو قوم کے سامنے جھوٹا کرنے کا ارادہ فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کے سارے بت پڑے ہوئے تھے اور جہاں یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس قوم کے بت خانے میں پہنچے تو وہاں ان کے سارے بڑے بت پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا اور بتوں کو توڑنے کا الزام ان کے بڑے بت پر لگا دیا۔ اس کے بعد نمرودی قوم جب اپنے بت خانے میں آئی تو اپنے تمام بتوں کو ٹوٹا ہوا پایا۔ نمرودی قوم یہ بات جانتی تھی کہ ہم تمام لوگوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد شخص ہیں جو بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔
اور جو بتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ سمجھ گئے کہ بتوں کو توڑنے والا کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ چنانچہ تمام نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ تمام نمرودی نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے اور نمرود کو تمام واقعہ سنایا، اور نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا کہا۔ نمرود نے جب یہ بات سنی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور ایک جگہ آگ جلانے کا حکم دیا۔ نمرود نے یہ حکم دیا کہ ایک وسیع جگہ کے اندر آگ جلائی جائے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ چنانچہ نمرود کے حکم کے مطابق ایسا کیا گیا۔ دور دراز سے تمام لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور ایک وسیع میدان میں جمع کیا گیا اور آگ جلا دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی وہ اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ جب نمرود کے حکم کے مطابق ایک وسیع میدان میں آگ کو جلا لیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ تو جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو وہ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں رہا اتنے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل میں تھا، اور جو سکون اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس آگ میں دیا گیا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ سلامت ہو کر باہر نکل آئے۔ یہ منظر دیکھ کر نمرودی قوم حیران رہ گئی، لیکن اس کے باوجود نمرود اور نمرودی قوم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح اپنی بت پرستی کے اندر مبتلا رہی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عہد سے پیچھے نہ ہٹے اور مسلسل اپنی قوم کو حق کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بارہا سمجھایا اور اپنے کفر و شرک اور بت پرستی سے باز آنے کا کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرتے ہوئے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ سن کر نمرود مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے تکبر کے ساتھ 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ چنانچہ ان میں سے ایک کو نمرود نے قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا، اور اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تکبر کے ساتھ کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو خدا کہنے لگا اور اپنی خدائی کی دلیلیں پیش کرنے لگا۔ اس کے بعد نمرود پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں، تو بتا تیرا خدا کون ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی عقل کے مطابق جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب کی طرف غروب کرتا ہے، اور فرمایا کہ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب کی طرف سے طلوع کر کے دکھا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا، اور اس طرح نمرود لاجواب ہو کر اپنی پوری قوم کے اندر ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی بار نمرود کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی اور نافرمانی سے باز نہ آیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بار بار دعوت حق دینے کی وجہ سے نمرود تنگ آ گیا
اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرا رب سچا ہے تو اس سے کہے کہ اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ تو جیسے ہی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بکواس کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس نازل ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ تو جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات سنی تو نمرود سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر تم سے جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں اپنی جنگ کی تیاری کر سکوں۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ چونکہ نمرود کی حکومت پوری دنیا پر تھی تو اس نے پوری دنیا سے جنگجو اکٹھے کیے اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے اکٹھا کیا۔ جب جنگ کی تیاری ہو گئی تو نمرود نے تکبر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکارا اور کہنے لگا کہ ہماری جنگ تیار ہو گئی ہے، اپنے رب سے کہو کہ اپنا لشکر بھیجے۔ نمرود کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ تمام مچھر پورے آسمان پر پھیل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مچھروں کو نمرودی فوج پر مسلط کر دیا۔ یہ مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیکھتے ہی دیکھتے نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون پی گئے۔ اس وقت نمرودی فوج کی صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ چنانچہ یہ دردناک منظر دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک لنگڑا مچھر نمرود کے گھر میں داخل ہوا۔ اس کو دیکھ کر نمرود اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ ہے وہ مخلوق جس نے ہماری فوج کو ختم کر دیا۔ اسی گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا اور وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب نمرود کو وہ لنگڑا مچھر چاٹتا تو اس کو اس قدر تکلیف ہوتی کہ وہ اپنا سر دیواروں میں مارنے لگتا۔ اس طرح وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا۔ اس کے بعد نمرود نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی میرے محل میں داخل ہو وہ پہلے میرے سر پر جوتے مارے۔ اس طرح جوتے مارنے کے بعد نمرود کو کچھ دیر کے لیے سکون محسوس ہوتا، لیکن پھر کچھ دیر بعد درد محسوس ہونے لگتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ذریعے سزا دی اور نمرود اپنے سر کو سلاخوں کے ساتھ پیٹتا رہتا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نمرود کو دردناک موت عطا فرمائی اور یہ اپنے سر کو دیواروں پر مارتے مارتے ہلاک ہو گیا۔ وہ نمرود جو پوری دنیا پر بادشاہت کرنے والا تھا، وہ نمرود جو تکبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکار رہا تھا، اس نمرود کو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ذریعے ہلاک کروایا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔